بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سرزمین فلسطین پر شاطر اور سفاک یہودیوں کا قبضہ اس عالمی سازش کا ایک حصہ ہے جو صدیوں سے مسلمانوں کے خلاف جاری ہے۔ اسرائیل کے قیام میں مغربی استعمار اور اسلام دشمن قوتوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ان کی روایتی مسلمان اور اسلام دشمنی کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہاں اپنی غفلت کا تذکرہ بھی کروں گا کہ فلسطین پر اسرائیلی قبضے میں جہاں شاطر اور ظالم یہودیوں اور عالمی طاقتوں کی سازشیں شامل ہیں، وہیں ہم مسلمانوں کی اپنی عیاشیوں اور غفلتوں کا بھی کچھ کم دخل نہیں ہے۔ مسلمان حکمرانوں پر عیش پرستی، سلطنتیں بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کی خواہش، دین کے مقابلے میں ذاتی مفادات کا تحفظ، مادیت پسندی اور بو الخفسی پر مبنی سوچ کچھ ایسے قابض ہوئی کہ غیر تو غیر اپنے بھی اس سازش کا حصہ بن گئے۔ خواتین و حضرات، مسلمان فرمان روا تیش پسندی، شکم سیری اور اقتدار کی لالچ کی زنجیروں میں ایسے جکڑ گئے کہ اپنی اقدار اور شعار ہی کو بھول گئے اور قلیل عرصے کی حکومت اور دولت کے عوض ملت کا سودا کر لیا۔ دوستو، ممکن ہے کہ میری اس ویڈیو سے بہت سے لوگ اتفاق نہ کریں، لیکن یہ ویڈیو محض مفروضوں اور قیاس آرائیوں پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے وہ تکلیف دہ حقائق ہیں جنہیں ہم نظر انداز کرتے آئے ہیں، اور مسلمانوں پر ہونے والے ہر ظلم و ستم کا براہ راست ذمہ دار صرف یہود و نصارہ کو گردانتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے خود فلسطین کا سودا کیا ہے۔ ہم نے اسلامی شعار اور اقدار پر قلیل عرصے کی حکومت کو فوقیت دے کر اپنی دینی غیرت کو خود فروخت کیا ہے۔ دوستو، فلسطین کی قدیم تاریخ کے مطابق 2500 قبل مسیح میں عرب سے لوگ آ کر یہاں آباد ہوئے اور اس کا نام کنعان رکھا گیا۔ اس کے بعد موجودہ ترکی کے علاقوں سے بھی لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے، انہیں فلسطین کہا جاتا تھا اور یوں یہ علاقہ فلسطین کہلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 1900 قبل مسیح میں اس علاقے میں تشریف لائے، جہاں آپ کے گھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام رکھا گیا۔ ناظرین کرام، عربوں میں پہلے نام کے ساتھ لقب اور کنیت کا رواج عام ہوتا تھا، تو یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا عبادت گزاری کے باعث عبرانی زبان میں اسرائیل یعنی کہ اللہ کا بندہ کا لقب دیا گیا، اور آپ سے جو نسل دنیا میں پھیلی اسے بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ یہاں سے فلسطین اور اسرائیل کے تنازع نے سر اٹھایا، گو کہ یہ پریشانی کی حد تک نہیں تھا، لیکن یہاں سے اس خطے میں دو شناختیں سامنے آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہودیوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، یوں وہ ظلم و ستم کا شکار ہوئے اور فلسطین سے نکالے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو دوبارہ کھویا ہوا وقار دلایا اور پوری قوم کو لے کر اپنے پرانے وطن فلسطین کا رخ کیا، اور کئی صدیوں پر محیط جدوجہد کے بعد سلطنت اسرائیل قائم ہوئی۔ اسی سلطنت کا دور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلا، اور یہودیوں کا مقدس ترین مقام ہیکل سلیمانی کی تعمیر اسی دور میں یروشلم میں ہوئی۔ سن 70 عیسوی میں رومیوں نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ یوں پورے علاقے نے عیسائیت اختیار کر لی اور پھر یہودیوں کو در بدر کر دیا گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی یروشلم فتح کیا۔ ہیکل سلیمانی اور پورا علاقہ جو رومیوں نے تباہ کر دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کی تعمیر شروع کی۔ یہودیوں کو ان کے مقدس مقامات تک رسائی دی گئی اور ایک حصے کو نماز کے لیے مخصوص فرمایا، جسے آج بھی مسجد اقصی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہے وہ مختصر تاریخ جس سے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی مقامات اور ان سے وابستہ مذہبی عقیدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بیت المقدس پر مسلمان سلجوکیوں کے دور حکومت میں عیسائی زائرین کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، جس کے رد عمل میں یورپ میں غم و غصہ پیدا ہوا، اور متحد عیسائی لشکر نے 1099 میں یروشلم پر حملہ کر کے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ یہیں سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ 1187 میں مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں دوبارہ یروشلم کو آزاد کرایا۔ یروشلم مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا، لیکن عثمانی ترکوں کے رویے میں آمرانہ طرز حکومت کی وجہ سے خرابیاں آتی گئیں۔ اقربا پروری، بدعنوانی، عیاشی اور سازشیں بڑھتی گئیں۔ اجتماعی اخلاقی گراوٹ میں اضافہ اور حکومت کی اپنی رعایا کے ساتھ بدترین سلوک نے عوام کو بغاوت پر مائل کر دیا، جس کا اسلام دشمنوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔
اور معمولی اختلافات کو بڑے تنازعات میں تبدیل کر دیا۔ یوں اکثر علاقے حکومت کے دائرے اختیار سے نکلتے چلے گئے۔ 70 ہجری میں رومیوں نے یہودیوں کو جلا وطن کیا۔ اس کے بعد یہ قوم 1800 سال تک در بدر رہی۔ یہودی قوم اپنی سازشوں کے حوالے سے خصوصی شہرت رکھتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ جہاں کہیں بھی آباد ہوتے تو وہاں کی حکومت کے خلاف سازشیں کرتے اور یوں وہاں سے بھی نکالے جاتے۔ اس طرح 1800 سال تک یہودی پولینڈ، جرمنی، روس اور مختلف ممالک پہنچے اور پھر وہاں سے نکالے جاتے رہے۔ خاص طور پر روس اور نازی جرمنی میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا گیا۔ یہودی بنیادی طور پر کاروبار کو فوقیت دیتے تھے، جبکہ سود پر کاروبار ان کے ہاں عام تھا، اور یہ بہت مالدار بھی تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ذہانت کے سبب یہودیوں کے مال میں اضافہ ہوتا گیا، اور 17ویں صدی عیسوی کے وسط تک یہودی بہت زیادہ مالدار لوگ ہو چکے تھے۔ اس دوران ان میں اپنی کم مائیگی اور بے چارگی کا احساس پیدا ہونے لگا۔ اس احساس کے تحت یہودیوں نے مقامی سطح پر اپنی مختلف تنظیمیں بنانی شروع کر دیں اور اپنے الگ وطن کے لیے باقاعدہ کوششوں کا آغاز کر دیا۔ دوستو، اکثر یہودی قدامت پسندوں کا خیال تھا کہ ان کا اصل وطن فلسطین ہے، جہاں انہیں واپس جانا چاہیے۔ اس نظریے کے تحت جرمنی کے ایک ہنگری نژاد نظریاتی یہودی دانشور تھیوڈور ہیرزل نے 1895 میں صہیونیت یعنی کہ زائونزم کے نام پر ایک تحریک شروع کی، اور بالآخر 27 اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں اس تنظیم کو منظم تحریک میں تبدیل کرنے کے لیے ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں اعلان کیا گیا کہ صہیونیت یعنی کہ زائونزم فلسطین میں یہودیوں کے لیے اپنا الگ وطن بنائے گی اور وہاں مقیم مسلمانوں اور عیسائیوں کو بے دخل کیا جائے گا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے یہودیوں نے اپنی صلاحیتوں کو غیر معمولی حد تک بڑھایا۔ تھیوڈور ہیرزل نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر اپنا وطن حاصل کرنا ہے تو اپنی صلاحیتوں کو غیر معمولی حد تک بڑھانا ہوگا۔ تھیوڈور ہیرزل کے اس مشورے پر سختی سے عمل کرتے ہوئے یہودیوں نے علم و ہنر، سائنس اور ٹیکنالوجی، عالمی سیاست پر گرفت اور دنیا کے تمام شعبوں میں انتہائی تیزی سے ترقی کی، جبکہ مسلمانوں کی اکثریت یا یوں کہا جائے کہ حکمران طبقہ عیش و عشرت اور اپنی حکومتوں کو محفوظ کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ سلطنتوں کو بچانے کے لیے اپنی مرضی کے فتوے جاری کیے گئے۔ ایسے علماء کو درباروں میں شامل کیا گیا جو دین کے مقابلے میں حکمران خاندانوں کا تحفظ کرنے لگے۔ دوستو، یہودیوں کو ان کا وطن اور دنیا پر حکومت کے لیے بنائی جانے والی تنظیم اور صہیونیت کے فروغ کے لیے منعقد کی جانے والی اس کانفرنس میں مدرجات کچھ عرصے بعد منظر عام پر آئے، جس کو مسلمانوں سمیت بین الاقوامی برادری کی جانب سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن یہودیوں کی عالمی قابلیت اور شاطر ذہانت اور بین الاقوامی امور میں یہودیوں کی ضرورت کے پیش نظر عالمی طاقتیں، تنظیمیں اور مسلمان یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یوں وہ اپنے منصوبے پر تیزی سے عمل پیرا رہے۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ترکی نے، جو اس وقت خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا، بلا ضرورت اس جنگ میں جرمنی کا ساتھ دیتے ہوئے روسی بندرگاہوں پر حملہ کر دیا۔ ترکی کے اس جانبدارانہ رویے پر برطانیہ اور اس کی اتحادی افواج نے ترکی کے زیر تسلط علاقوں کو، جن میں فلسطین بھی شامل تھا، اپنا ہدف بنایا۔ ناظرین کرام، یہاں مسلمانوں کے زوال میں یہودیوں اور عیسائیوں کے سازشوں کے ذمہ دار کہنے والے غیر جانبدارانہ ہو کر اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو اپنی غفلت اور لاپرواہی کے مقابلے میں یہودیوں کی سازشیں انتہائی بیہودہ مذاق لگیں گی۔ مسلمانوں کے زوال کے محرکات کا اندازہ ان باتوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 1517 سے فلسطین اور تقریباً مدینہ منورہ بھی عثمانی ترکوں کے زیر انتظام تھا۔ مذکورہ علاقے عثمانی ترکوں کے قبضے میں تھے اور عربوں کے ساتھ ترکوں کا رویہ حاکمانہ تھا، جو ان علاقوں میں ترکوں کے خلاف بغاوتوں کی وجہ بنا، جبکہ ترکی نے اپنے انتظامی امور اور رویوں میں تبدیلی لانے کے بجائے انتہائی بے رحمی کے ساتھ مختلف بغاوتوں کو کچلنے کا طریقہ کار اختیار کیا، جس نے عثمانی ترکوں کے خلاف نفرت کی ایسی فضا پیدا کی جس کے تحت عوام ترکوں کے خلاف ہر طاقت کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ طریقہ خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کی تنزلی کی اہم وجہ بن کر سامنے آیا۔ پہلی جنگ عظیم کی ابتدا میں برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے دنیا بھر کے یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں تیز کیں، جو اب مالدار ہو چکے تھے۔ دوسری طرف برطانیہ نے ان عرب طاقتوں کی حمایت کے اعلان کے ساتھ بغاوتوں کو دوام بخشا۔
اور خلافت عثمانیہ کے خلاف ہر کوشش کو اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ کامیاب بنانے میں تعاون فراہم کیا۔ یہودیوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف، جس کی تقریباً پورے عرب پر حکومت تھی، اپنی دولت اور ذہانت دل کھول کر لگائی، جس کی وجہ سے جنگ میں برطانیہ کو کامیابیاں ملیں۔ برطانیہ کی کامیابی کی صورت میں برطانوی حکومت نے یہودیوں کی دولت اور ذہانت کے اعتراف میں یہ وعدہ کیا کہ فلسطین میں یہودیوں کا وطن قائم کیا جائے گا۔ چنانچہ نومبر 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ لارڈ بلفور نے ایک خفیہ معاہدہ کیا، جس کے ذریعے فلسطین میں یہودیوں کے لیے الگ وطن کا وعدہ کر لیا گیا۔ اس خط کو اعلان بلفور کہا جاتا ہے۔ فلسطین میں یہودیوں کے وطن کے وعدے کے بعد ساری دنیا سے یہودی اپنے مستقبل کے قومی وطن کی خواہش میں یہاں آتے گئے، اور 1948 تک اسرائیل کے قیام کے وقت وہاں 7 لاکھ سے زیادہ یہودی آباد ہو گئے۔ فلسطین میں یہودیوں کے وطن کے لیے صرف برطانیہ اور روس کی شامل نہیں تھے، اس کوشش میں بہت سے عرب ممالک بھی شامل رہے۔ شام، لبنان اور دیگر ممالک میں رہنے والے غیر حاضر زمینداروں نے منہ مانگی قیمت پر اپنی زمینیں یہودیوں کو فروخت کر دیں۔ اہل دانش کے منع کرنے کے باوجود فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی اپنی زمینیں یہودیوں کو فروخت کیں۔ خواتین و حضرات، یہاں یہ واضح کرتے چلیں کہ جس دوران یہودیوں کو زمینیں فروخت کی جا رہی تھیں، اس دوران یہودیوں کے عزائم کا دنیا بھر کو علم ہو چکا تھا کہ یہودی فلسطین میں اپنی نظریاتی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس منصوبے کی تکمیل کے لیے دنیا بھر سے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیے جانے کے لیے ابتدائی طور پر ان کی زمینیں ان کے منہ مانگے داموں پر خریدی جا رہی تھیں۔ خواتین و حضرات، یہاں یہ ذکر انتہائی تکلیف دہ ہے کہ فلسطین کے بعض زمینداروں اور امراء نے منہ مانگے داموں کے بدلے یہودیوں کے ساتھ ارض وطن کا سودا کر لیا۔ انہوں نے نہ صرف خود اپنی زمینیں یہودیوں کو فروخت کیں، بلکہ اور لوگوں کو بھی اس فروخت پر آمادہ کیا۔ اس موقع پر برصغیر کے ایک ممتاز عالم دین نے تفصیلی فتویٰ فلسطین بھجوایا، جس میں فلسطینی مسلمانوں کو یہ منتبہ کیا گیا تھا کہ وہ یہودیوں کو اپنی زمینیں فروخت کرنے سے باز رہیں، اور اس عمل کو غلط قرار دیا گیا۔ لیکن عربوں کی جانب سے یہ کہتے ہوئے فتوے پر تنقید کی گئی کہ ایک اجمی بلا کیسے عربوں کو کوئی مشورہ دے سکتا ہے۔ ناظرین کرام، جب برطانیہ نے دیکھا کہ فلسطین میں یہودیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے اور اب وہاں ایک یہودی وطن بن سکتا ہے، تو اس نے اس پورے معاملے کو اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا، جو امریکہ اور یہودیوں کے زیر اثر تھا۔ چنانچہ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کو کل رقبے کا 56% دے دیا گیا۔ حالانکہ یہودیوں کی آبادی اس وقت کل آبادی کا 1/3 تھی، فلسطینی ریاست کو 44% دیا گیا، حالانکہ فلسطینیوں کی آبادی 2/3 تھی۔ یہ صریحا ایک ناجائز تقسیم تھی، چنانچہ فلسطینیوں اور دیگر عرب ممالک نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس وقت تک ارض فلسطین میں یہودیوں کی آبادی خاصی بڑھ گئی، اور یہودیوں نے مسلمانوں پر طاقت کے بل بوتے پر حاکمیت جمانا شروع کر دی۔ تب جا کر مسلمانوں کو ہوش آیا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ خواتین و حضرات، اسرائیل کے پیچھے امریکہ، برطانیہ اور دیگر عالمی طاقتیں موجود تھیں، اور طاقت کے اس نظام میں 14 مئی 1948 کو آخری برطانوی ریجمنٹ کے رخصت ہوتے ہی اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہودی ریاست کے اعلان کے بعد 4 عرب ممالک شام، اردن، مصر اور عراق نے مل کر اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یہ تمام افواج بہت کمزور اور نیم تربیت یافتہ تھیں، جبکہ اہم بات یہ ہے کہ یہ چاروں ممالک آپس میں ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے۔ چاروں کو ایک دوسرے سے اپنی حکمرانی چھن جانے کا خطرہ تھا، جبکہ ان کے بہت سے کمانڈر اسرائیلیوں سے ملے ہوئے تھے، اس لیے ان کو شکست فاش ہوئی۔ عربوں کو شکست دے کر اسرائیل نے مزید علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اب اس کے پاس 77% علاقہ تھا، مغربی کنارے کو اردن، جبکہ غزہ کی پٹی کو مصر نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ گویا فلسطینی ریاست نہ بننے کے جرم میں اسرائیل کے ساتھ یہ دونوں ممالک بھی شریک تھے، کیونکہ اگر یہ دونوں ممالک اپنے زیر قبضہ علاقوں میں فلسطینی ریاست بنا دیتے تو ساری دنیا اس کو فوراً تسلیم کر لیتی اور اسرائیل سے مزید گفت و شنید نہایت آسان ہوتی۔ پھر جب فلسطینیوں کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے وطن پر قبضے کے خلاف اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی، لیکن انتہائی تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ اس جدوجہد کے مقابلے کے لیے بھی عرب متحد نہیں تھے۔
यूं जदोजहद आज़ादी को जिस बेरहमी से कुचला जा रहा है वो दुनिया के सामने है। 70 साल के जबर की तस्वीरें सामने होने के बावजूद आज भी अरब मुत्तहिद नहीं है। इस तनाज़ुर में अगर गैर जानबदारी से देखा जाए तो ये भी एक हकीकत है कि इस ममलकत के क़याम के लिए, जो कि एक गैर कानूनी तरीक़ाकार है, लेकिन यहूदियों ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं। मुख्तलिफ हुकूमतों के खौफ से फरार होने वालों के साथ साथ एक बड़ी तादाद ऐसे मालदार यहूदियों की भी थी जो अपने मुस्तकबिल की ममलकत की तामीर में मसरूफ़ अमल हो गए, जबकि इसके बरक्स मुसलमान जो इल्म, हुनर, जहानत, बुर्दबारी, बहादुरी, एसार, कुर्बानी और इंसाफ पसंद हुक्मरानी में अपना सानी नहीं रखते थे, वो मामूली दौलत और हुकूमत के लालच के अवज अपने ही मुखलस दीन की सरबलंदी और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वालों को दुश्मनों के सामने बेबस करने में मसरूफ रखे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, यहाँ ये बात बहुत अहम है कि उर्दन का शाह अब्दुल्ला भी फ़लस्तीनी रियासत का सख्त मुखालिफ था। शाह अब्दुल्ला रियासत फ़लस्तीन को अपनी रियासत और अपनी हुकूमत के लिए खतरा महसूस करता था। चुनाचा उसने इसराइली हुकूमत से खुफिया मुज़ाकरात करके फ़लस्तीनी रियासत रखवाने और उसके बाज़ हिस्सों पर खुद कब्जा करने और बाज़ हिस्सों पर इसराइलियों को कब्जा करने की इजाज़त देने का खुफिया समझौता कर लिया था। लेकिन अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल ने अरबों को शिकस्त देते हुए उर्दन के साथ होने वाले खुफिया मायदे को भी बलाए ताक रख दिया और उर्दन के भी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जो आज तक इसराइल के ज़ेरे तसल्लुत है। दोस्तों, मुस्लिम हुक्मरानों की मुसलमानों के साथ बेवफाइयां माजी का हिस्सा नहीं, बल्कि मुसलमानों की आस्तीनों में आज भी ये बहुत से साम मौजूद हैं। हाल ही में इसराइल के एक इंतहाई मोतबर अखबार हेरिटेज ने इसराइल के वजीर तवानाई यूविल एस्टिनीज के हवाले से एक खबर शाया की कि इसराइल के सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ खुफिया तल्लुकात हैं। जिन ममालिक के साथ इसराइल के खुफिया राब्ते हैं, उन तमाम ममालिक के नाम जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ममालिक नहीं चाहते कि दुनिया के सामने उनके नामों को जाहिर किया जाए, और इसराइल इनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करता है। दोस्तों, वीडियो बहुत तवील हो गई है, लेकिन तशनगी हनूज बरकरार है। अभी बहुत कुछ है जिसे हुक्मरान तबके ने अवाम की आंखों से ओझल रखा है, क्योंकि अगर वो हकीकतें अवाम के सामने आ गईं तो हुक्मरान तबके की अयाशियां और नाजायज आसाइशें खत्म हो जाएंगी, और यूं दीन के नाम पर मासूम लोगों को मजीद बेवकूफ बनाने की तारीख भी एहतमाम पजीर हो जाएगी, जो आलमी साजिशी अनासर और अयाश बेजमीर और गलीज रूहों के हामिल हुक्मरानों को गवारा नहीं होगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, वीडियो को एहतमाम की जानब ले जाने से कबल अर्ज करना चाहता हूँ कि अमरीका की जानब से बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना सिर्फ यहूदियों और दुश्मनों की जुरातमंदी हरगिज नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अपनों की भी साजिशें शामिल हैं। ख़वातीनो हज़रात, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी एक मोहब्बाना गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मुस्तकबिल में हमारी आने वाली बेशुमार मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।